أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. الذين كفروا بالله وصدوا الناس عن سبيل الله دين الإسلام بكتبهم نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ اللہ کے منکر ہوئے اور لوگوں کو مسلمان ہونے سے منع کرتے ہیں اور جو کہ لوگوں کو مسلمان نہیں ہونے دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی علامتیں چھپا کر کے اور بناوٹی علامتیں ظاہر کر کے حقیقت حال پر پردہ ڈال دیا. علماء یہود نے آخر پر عمل ایسا ہوگا ویسا ہوگا اور محمد نئی علامتیں نہیں ہیں لہذا ان پر ایمان نہ لاؤ، یہ کہہ کر کے اپنے ماتحتوں کو مسلمان نہیں ہونے دیا. ایسے یہودی جو خود کافر ہوئے اور دوسروں کے کفر کے مستوجب ہوئے، فضلوا ضلالا بعیدا، یہ لوگ گمراہی میں بہت آگے نکل چکے ہیں، یعنی پکے گمراہ ہو چکے ہیں. اگر کوئی راستہ بھٹک گیا قریب میں ہے، صحیح راستے پر چلنے والا اسے پکارے، آواز پہنچ جائے گی، دیکھ رہا ہے اشارے سے بلا لیا، صحیح راہ پر واپس آ سکتا ہے. مگر یہ تو گمراہی میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ صحیح راہ پر چلنے والا نہ ہی پکارے گا، نہ ہی اشارہ کرے گا، مگر وہاں تک ان کی آواز پہنچنے والی نہیں ہے. اس دائی اور مدعو میں کافی لمبی مسافت ہو چکی ہے، وہاں تک اس بات کی تعلیم، اس آدمی کی تعلیم پہنچنے والی نہیں، اس آدمی کی دعوت وہاں تک پہنچے گی نہیں، وہ لوگ ہدایت پر آنے والے نہیں. ان الذین کفروا باللہ، جو لوگ اللہ کے منکر ہوئے، وظلموا نبیہ بکتمان نعتہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کا حق ادا نہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تلفی کی، اس طرح کے توریت میں موجود آخری پیغمبر کی علامتیں، پیغمبر کا حق تھا کہ علامتوں کو ظاہر کیا جائے، انہوں نے ان علامتوں کو چھپایا۔ اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حق تلفی کی، لم یکن اللہ، ہو گیا جو لوگ کے منکر ہوئے اللہ کے اور منکر ہوئے اللہ کے رسول، تو اللہ ایسا نہیں کہ ان کو ہدایت دے گا، اللہ ان کو ہدایت دینے والا نہیں، اور اللہ ان کو کسی بھی راہ پر چلانے والا نہیں، ہاں صرف ایک راہ پر چلائے گا، اور وہ راہ ہے راہ جہنم، اللہ طریق جہنم۔ تو ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ کسی راہ پر چلائے گا نہیں، اگر چلائے گا تو صرف اس راستے پر چلائے گا جس راستے پر چل کر کے سیدھے داخل جہنم ہو جائیں، نجات نہ پا سکیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ جہنم ایسی ہوگی کہ جہاں ایک کافر داخل ہو گیا تو بس وہاں سے واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، ان کو وہیں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہنا ہے۔ خالدین فیہا اذا دخلوها ابدا کان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اللہ کے لیے جہنم رسید کرنا ان لوگوں کو آسان ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ یہ نبی زادے ہیں، بنو اسرائیل ہیں، بنو یعقوب ہیں، اسحاق کی اور ابراہیم کی اولاد ہیں، پیغمبر زادے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی حاکم نے کسی شہزادے کو یا کسی حکومت میں سے شاہی گھرانے میں کسی فرد کو گناہ کا مرتکب پایا، یہ حاکم اس آدمی کو سزا دینا بھی چاہتا ہے مگر دے نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر سزا دے گا کسی کے خاندان کے شاہی گھرانے کے لوگ اس کی راہ میں مزاحم ہوں گے، اس کے مخالف ہوں گے، اور ہزار چاہنے کے باوجود یہ حاکم مغلوب ہو جائے گا۔ اہل حکومت اہل اقتدار کا تعلق رکھنے والا آدمی قانون سے بچ جائے گا اور حاکم کے قبضے سے نکل پائے گا، اور وہ حاکم اسے سزا نہیں دے سکے گا، اس وجہ سے کہ اسے دنیاوی وجاہت حاصل ہے۔ یہاں ان اسرائیلیوں کو اور یہودیوں کو بھی ایک وجاہت حاصل ہے کہ وہ پیغمبر زادے ہیں اور نبیوں کی اولاد ہے۔ تو اس قاعدے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ چونکہ یہ بڑوں کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو کچھ کہہ نہیں سکے گا، سزا نہیں دے پائے گا، ان بڑوں کا خیال رکھے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پیغمبر زادوں کا سلبی اولاد کیوں نہیں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ براہ راست داخل جہنم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کافر کو بخشے گا نہیں، جیسے ابھی اوپر آیا لم یکن اللہ لیغفر لهم، اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ شرک اس قدر زیادہ گھناؤنی شے ہے کہ اللہ اس کے مرتکب کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سب سے زیادہ بغض اور نفرت اللہ کو اس سے ہے، اس لیے اللہ کے لیے ان لوگوں کو سزا دینا بہت آسان ہے، دنیاوی حاکم کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تو احکم الحاکمین ہے۔ دنیاوی حاکم کا اقتدار کمزور ہوتا ہے، لوگوں سے وہ ڈرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں ایسا قانون نہیں ہے، اللہ ایسا ضعیف نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقت والا ہے، متین ہے، عزیز ہے۔ اللہ بلا رول آیت کے سب کو سزا دے گا جو مستحق کی سزا ہوگا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، اے لوگو تمہارے پاس رسول آ چکا ہے سچا دین لے کر کے، تمہارے پروردگار کی طرف سے سچی کتاب لے کر کے آ چکا ہے۔ فآمنوا بہ، لہذا اس رسول پر ایمان لے آؤ، اس رسول کو مانو۔ واقصدوا خیرا لکم،
اور اپنی خیر خواہی کرو اور اپنا بھلا چاہو اور ارادہ کرو تم اپنے لیے بھلائی کا ایمان تم فی ہے، اور اپنی بھلائی اس طرح چاہی جاتی ہے کہ ایک آدمی کفر اور شرک کو اور معاصی اور حسب و فجور کو چھوڑ دے۔ جس بری راہ پر تم لگے ہوئے ہو، جس برے دین پر تم جمے ہوئے، ما انتم، اس برے دین سے، اس غلط مذہب سے تم توبہ کر کے اپنی خیر خواہی کرو، یعنی دین اسلام کو قبول کرو۔ مقصد فعل و فاعل ہے اور خیر بھی اس کا مفعول بھی ہے۔ مفعول بھی کے عامل کو یہاں ذکر کر دیا جا رہا ہے۔ شارح نے بتایا کہ یہ حذف تھا، اس کو ہم نے ذکر کر دیا، یا دوسری ترکیب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کلمہ خیرن کو مفعول بھی نہ مانا جائے بلکہ اس کو کلمہ کانا کی خبر مانا جائے، اور کانا کا ایک اسم اور کانا دونوں کو مقدر مان لیا جائے۔ اب تقدیری عبارت یہ ہو جائے فآمنوا بہ یکن الایمان خیرن، تو ایمان تمہارا خیر ہوگا، بہتر ہوگا۔ یکن الایمان خیرن یعنی ایمان لے آنا، آمنو بہ ایمان لے آؤ اس رسول پر، اس رسول کو مان لو، یہ امر ہے۔ جواب امر یہ ہوگا کہ تم اگر ایمان لے آئے تو یہ بھلائی ہوگی۔ یکن الایمان خیر لکم مما انتم فیہ، تو اس رسول پر ایمان لانا اور مسلمان ہو جانا کفر سے اور شرک سے، مجوسیت سے، یہودیت سے اور عیسائیت سے، دین باطل سے توبہ کرنے کر کے دین اسلام میں داخل ہو جانا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دین اسلام بہتر ہے تمام ادیان باطلہ کے مقابلے میں۔ وَإِن تَكْفُرُوا بِهِ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم نے رسول کا انکار کیا، سچی کتاب کا اور سچی شریعت اور سچے دین کا انکار کیا، گویا تم نے اللہ کا ہی انکار کر دیا۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو آگے کچھ اعتراض تم نہیں کر سکو گے، ہم تمہارے ساتھ کیا سلوک روا رکھیں، جو سلوک ہم تمہارے ساتھ کریں گے وہ بجا ہوگا، درست ہوگا، کیونکہ اگر ہم نے تمہیں سزا دی تو یہ سزا جائز ہوگی، درست ہوگی، اور کسی کے لیے مجال انکار اور موقع اعتراض نہیں رہے گا، کیونکہ اگر ہم مل کے غیر میں تصرف کریں تو ہم کو پوچھا جا سکتا ہے۔ کسی غیر کی ملکیت میں اگر ہم دخل دیں تو ظاہر ہے کہ یہ قابل اعتراض بات ہو سکے گی، مگر ہم تو اپنی ہی ملکیت میں تصرف کریں گے، اور جب ہم اپنی ملکیت میں تصرف کریں گے تو قاعدہ یہی ہے کہ ایک مالک اپنے مملوک اشیاء میں جس قدر تصرف کرنا چاہے اور جس طرح کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لہٰذا سن لو کہ ہم مالک ہیں آسمانوں کے اور زمین کے۔ آسمان کے اندر کی جتنی کائنات ہے اور زمین کے اندر کی جتنی کائنات ہے، اور اس میں تم لوگ بھی داخل ہو، اے کافروں کی جماعت، اے مکہ، اے مشرکین، اے یہود اور نصارا۔ اگر تم نے نہ مانا ہماری بات کو، اگر تم نے ہمارے رسول کا انکار کر دیا تو ہم تمہیں سخت ترین سزا دیں گے، اور یہ سزا دینا جائز ہوگا اس وجہ سے کہ ہم اپنے ہی ملک میں تصرف کریں گے۔ اپنے ہی ملک میں جب تصرف کریں گے تو گویا کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ گویا اللہ نے اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہہ کر کے اشارہ کر دیا ہے کہ کلمہ لام کے ذریعے اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ ہم تمام کے خالق بھی ہیں، ہم تمام کے مالک بھی ہیں، اور تمام اشیاء ہمارے عبید ہیں، تمامی انسان ہمارے غلام ہیں، ہم آقا ہیں، اور آقا کو اپنے غلام کے ساتھ تصرف کرنے کا پورا حق ہے۔ فَلَا يَضُرُّهُ كُفْرُهُ، لہٰذا اگر تم نے انکار کیا ہمارے رسول کا تو لا يَضُرُّهُ، ہمارا کوئی بال بھی کیا کرنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ کان اللہ علیما حکیما، البتہ کئی امت کا فقط اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا، ایسا نہیں کہ معصومین کو اور محبوبین کو اللہ سزا دے دے، اور جو
صحیح مجرم ہیں ان کو سزا نہ ملے، غیر مستحق کو سزا ملے نہیں، ہم کا اپنی مخلوق سے خوب واقفان ہے۔ ہماری کس مخلوق نے ہمارا انکار کیا، ہمارے پن سے بندے نے ہماری اطاعت نہ کی، کون مستحق کی سزا ہے، اسی کو ہم سزا دیں گے، اور جس کو جو سزا دیں گے وہ ساری سزائیں ہماری حکیمانہ ہوں گی۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد تجاوزی نہ کرو، ایسا دین اختیار کرو جو معتدل ہو، جو صراط مستقیم ہو، جانب افراط کی طرف بڑھا ہوا نہ ہو، جانب تفریط کی طرف بڑھا نہ ہوا ہو۔ تم ایسا دین اختیار کرو جو کہ افراط اور تفریط سے مبرہ ہو، منزہ ہو، محفوظ ہو، اور وہ صرف دین اسلام ہے۔ تم نے اگر جانب افراط میں قدم رکھا، بہک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ان کو بشر نہ سمجھا، پیغمبر نہ مانا، بلکہ ان کو خدائی کے مقام تک پہنچا دیا، یہ بھی غلو ہے، یہ غلو ہوگا نصارہ کا۔ اور اگر تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حق ادا نہ کیا، ان کا سرے سے کوئی ادب نہ کیا، اور ان کی حق تلفی کی اگر تم نے، اور ان کو ایک عام شریف انسان بھی خیال نہ کیا کہ جائے کہ ان کو پیغمبر مانا جائے، ان کے اوپر تہمتیں لگائی، ان کے والدہ پر تہمتیں لگائی، اور ان کو ساحر کہا، معاذ اللہ، ولد زنا کہا، یا کچھ اور کہا، واجب القتل سمجھا وغیرہ، یہ جانب تفریط ہے۔ جو جانب افراد میں چلا گیا جانب تفریق میں چلا گیا، یعنی یہود، یہ بھی گمراہ۔ یا اہل کتاب سے مراد ہے دونوں، یعنی اہل کتاب یعنی اہل انجیل بھی اور اہل توریت بھی، دونوں ہی اس میں داخل ہیں۔ یہ خطاب دونوں سے کیا جا رہا ہے، یہ صرف اہل انجیل سے نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہاں جو لکھا ہے الانجیل، اس کے بعد ہونا چاہیے تھا التوراۃ، کیونکہ غلو کہا جاتا ہے حد اعتدال کو چھوڑنے کو۔ حد اعتدال کو جو آدمی چھوڑ دیتا ہے، پھر جانب تفریق میں چلا جاتا ہے یا جانب افراط میں چلا جاتا ہے، تو وہ غلو ہے۔ تو تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح اعتقاد رکھو، نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ، دونوں طرح کی باتوں سے تم بچو۔ جیسے کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی حرمتی بھی نہیں کرتے ہیں، ان کا بڑا ادب و احترام رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑھا کے نہیں، خدائی کے رتبے تک نہیں پہنچاتے ہیں، بلکہ قرار واقعی جو ان کا ادب احترام کرنا چاہیے وہی ان کو مقام دیا جا رہا ہے اسلام کی طرف سے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ پر سوائے حق کے کوئی اور بات نہ منسوب کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اگر کسی چیز کا انتساب کرنا ہے تو صرف سچی بات کا انتساب کرو۔ اللہ کی شان میں سوائے سچی بات کے کوئی غلط بات نہ کہو۔ من تنزیہ یعنی شریک والولد، سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، جیسے کہ ان نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک مانا۔ اور سچی بات کے خلاف دوسری بات یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا۔ ان دونوں باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے اور اللہ کے شریک نہیں، انہوں نے مسیح کو درست سچا عقیدہ کیا ہے، بس وہ ہے جو اہل اسلام کا ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ انما المسیح انما عیسی ابن مریم، مسیح وہ اسی کا بدل ہے عیسیٰ ابن مریم۔ مسیح سے مراد کہ مسیح دجال نہیں، یہ بھی تو مراد لیا جا سکتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کے بعد جوڑ دیا کیا عیسی ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہے، وہ تو بس اللہ کے رسول ہے۔
یعنی وہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے خدا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر کچھ ہیں تو کیا ہے، کلمت ہو، یہ کلمت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہونے والے ہیں، القاہا الی مریم، اور یہ کلمہ کن حضرت مریم پر ڈالا گیا بواسطہ جبریل کے، وروح منہ، اور حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، اور روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا جا رہا ہے، تشریف اللہ، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شرافت بتانا ہے۔ ویسے تو سبھی روح اللہ کہے جا سکتے ہیں لغوی اعتبار سے، کیونکہ ہر ایک کے جسم میں جان پڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور ہر ایک انسان بلکہ ہر ایک جانور جسم اور جان والا ہے، تو ہر ایک کو روح اللہ کہا جانا چاہیے تھا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی طرف انتساب کیا تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتساب کیا، ایسا نہیں ہے جیسے کہ دنیا تو سب کی سب اللہ کی ہے، جیسے ما فی السماوات والارض اللہ کا مملوک ہے، اور اللہ کے مملوک میں سارے جانور ہیں، سارے اونٹ ہیں، اور سارے اونٹنیاں ہیں، تمام اونٹنیوں کو کہا جا سکتا ہے یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ بھی اللہ کی اونٹنی ہے، یہ بھی اللہ کی اونٹنی ہے، سب کو کہا جا سکتا ہے، مگر اللہ نے اپنی طرف اگر کسی کا انتساب کیا ہے تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت صالح کو معجزے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی عطا کی تھی کافروں کے مانگنے پر کہ اس چٹان سے ایسی اور ویسی اونٹنی تم پیدا کر کے دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں، تو اس اونٹنی کو حضرت صالح نے کیا فرمایا تھا، ناقۃ اللہ سقیاہا، یعنی ضرور ناقۃ اللہ اترکوا ناقۃ اللہ اترکوا سقیاہا، تو حضرت صالح نے اس اونٹنی کو کیا کہا، یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے چھوڑ دو، یعنی اس کو کچھ نہ کرو، اور برے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگاؤ، اور اس کو پانی پینے دو، اور اس کی باری میں تم رکاوٹ نہ ڈالو۔ بہرحال تو اس جانور کا اللہ نے اپنی طرف انتخاب کیا، پیغمبر نے انتخاب کیا، اللہ نے بھی انتخاب کیا، کہا تھا صالح نے، مگر اسی مقولے کو اللہ نے نقل کر دیا ہے قرآن میں، طاقت اللہ کیا ہے، بہتر کر دیا اللہ کی تعریف ہے، ہمارے بندے نے صالح نے جو اونٹنی کو میری طرف منسوخ کیا تو صحیح ہے، ویسے تو صالح کے سارے مکان اللہ کے گھر ہیں، خاص طور پر سارے مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، ہر ایک کو ہم اللہ تعالیٰ کا گھر کہہ سکتے ہیں، مگر اللہ نے اپنی طرف جس مکان کا انتساب کیا ہے وہ بیت اللہ ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ بہرحال تو یہ ناقۃ اللہ کا انتساب اللہ تعالیٰ کی طرف یا بیت اللہ کا انتساب یعنی خانہ کعبہ کا انتساب اللہ کی طرف، جو مخصوص بیت ہے یا مخصوص ناقہ ہے، یہ اگر اللہ کرتا ہے تو اس میں ان چیزوں کا اعزاز بڑھانا مقصود ہے کہ بھائی یہ میری اونٹنی ہے، یہ میرا گھر ہے، اس کا ادب کرو اور اس کو بری نگاہ سے نہ دیکھو۔ بہرحال تو یہ جو اللہ تعالیٰ حضرت نوح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ وہ روح اللہ ہے، تو ویسے تو سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جتنے جانور ہیں جسم سے اور جان سے ملا کر کے، اور جب جسم اور جان سے ملا کر کے پیدا کیا ہے، جسم و جان والا ہر انسان ہوا کرتا ہے، تو ہر ایک کو روح اللہ کہنا چاہیے، مگر انتساب ہر ایک کا اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ لغوی اعتبار سے تو سب کچھ کہہ سکتے ہیں، مگر اور کا اعتبار ہے، اللہ نے جس کو اپنی طرف منسوخ کر دیا بس اسی کو فضیلت حاصل ہے۔ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک نفخے، ایک پھونک اور ایک ہوا کے ذریعے روحن اور ریحن کا معنی لگ بھگ ہے، قریب قریب ہے، ریحن کا معنی ہوا ہے، روح کا معنی بھی کیا ہے، پھونک ہے، ہوا ہے، اور پھونک پھونکی جاتی ہے یعنی ہوا ہی کو منہ سے نکال کر کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، دونوں کا معنی قریبی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام حضرت
جبریل امین کے نفخے سے پیدا ہوئے، اس وجہ سے ان کو روح اللہ کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک توجیہ، اور ایک توجیہ اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جسم سے اور جان سے بنے ہوئے ہیں، مرکب ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم سب بھی بنے ہوئے ہیں، مگر جو جسم اور جان سے بنا ہوا کرتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز سے مرکب ہو، جتنی مرکب اشیاء ہیں وہ ساری چیزیں زوال پذیر ہوتی ہے، فنا پذیر ہوتی ہیں، اور تمام کی تمام چیزیں آج نہ صحیح کل، جلد نہ صحیح بدیر، مگر یہ کہ وہ فنا ہو کے رہتی ہے۔ مستحکم اور مضبوط ترین عمارتیں ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے ہمارے آبا و اجداد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک سارے انسان ہیں، سب کے سب مر چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سارے کے سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کس سے پیدا کیا ہے؟ بہت ساری چیزوں سے پیدا کیا ہے، مختلف اشیاء سے ایک جسم اور ایک ڈھانچہ تیار ہوا، پھر اس کو ترتیب دیا اللہ تعالیٰ نے روح کے ساتھ، اور جب روح نکل جاتی ہے تو گیا جسم بہت جلد سڑنے لگتا ہے، اس کے اجزاء بکھرنے لگتے ہیں، اور گیا یہ انسان پارا ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد اس کا جسم خاک میں مل گیا۔ اس طرح انسانوں کو دیکھتے ہیں، جانوروں کو دیکھتے ہیں، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں عمارتوں کو کہ وہ بھی کسی نہ کسی دن کمزور ہو جاتی ہے، اور کمزور ہو کر کے ٹوٹنے لگتی ہے، گرنے لگتی ہیں، اور پھر ان کے سارے اجزاء ایک دوسرے سے منتشر ہونے لگتے ہیں۔ جتنی ماسب اللہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب کیا ہیں؟ مرکب ہیں۔ یہ زمین بھی مرکب ہے، آسمان بھی مرکب ہے، اور یہ سارے سیارے وغیرہ بھی مرکب ہیں، جتنی کائنات ہے ماسب اللہ سب کی سب کیا ہے؟ مرکب، اور جو مرکب ہوگی وہ خدا نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ جو مرکب ہوگی وہ ساری کی ساری شے کیا ہوگی؟ فنا ہونے والی، اور جو چیز فنا ہو جائے لائق عبادت ہی نہیں ہے، فنا ہونا تو ایک عیب ہے، اور عیب دار ہمارا معبود ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے گویا صرف جسم تھے حضرت مریم کے پیٹ کے اندر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل کے نفخے کی وجہ سے ان میں جان پڑی، اور اس کے بعد ان کی پیدائش ہوئی، تو گیا یہ مرکب ہوئے، اور جو مرکب ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اے روح یا روح اللہ، ان کو نکال دیجیے، براہ راست کہہ دیجیے روح اللہ، اضیف الیہ تعالی تشریفا لکم ولیس کما زعمتم ابن اللہ ہے۔ یہ کوئی ابن اللہ ہو یا ایک الہ مع اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا اور معبود ہو عیسیٰ علیہ السلام، ایسا بھی نہیں، یا ہے کہ وہ ثالث ثلاثہ ہوں، ایسا بھی نہیں۔ لأن الروح مرکب والإلہ منزہ عن الترکیب وعن نسبت المرکب الیہ فآمنوا باللہ۔ اس سے پہلے میں آپ کو اس صورت کے آغاز میں سورہ آل عمران کو شروع میں ایک نصرانی کا اور ایک مسلمان عالم کا مناظرہ بتا چکا ہوں، وہی مناظرہ یہاں حاشیہ نمبر 7 کے اندر لکھا ہوا ہے، ابھی نہیں، بعد میں آپ پڑھ لیجیے، حاشیہ نمبر 7 بعد میں ضرور دیکھ لیں گے، وہی میں ذکر کر چکا ہوں، فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا الآلہۃ ثلاثۃ، سو تم اللہ کو مانو اور اس کے رسولوں کو مانو، ولا تقولوا، اور کبھی یہ نہ کہنا کہ الآلہۃ ثلاثہ، معبودان 3 ہیں، اللہ، عیسیٰ اور عیسیٰ۔ اگر ایسا کہتے ہو تو انتہو، اس تمہارے عقیدے سے باز آ جاؤ، انتہو عن ذالک، اس طرح کے مقولے سے اور اس طرح کی غلط بات کو اعتقاد بنانے سے بچ جاؤ، محفوظ رہو۔ وَأْتُوا خَيْرًا لَكُمْ، جیسے یہاں اس سے پہلے وَاقْصِدُوا خَيْرًا لَكُمْ آپ نے پڑھا، پچھلے صفحے کے آخری سطر میں وَاقْصِدُوا خَيْرًا لَكُمْ، کس طرح کا عامل یہاں مقدر مانا جا رہا ہے، کیا وَأْتُوا خَيْرًا لَكُمْ، اور تم اپنے لیے بھلائی کو اختیار کرو اور اتیان خیر کرو، نیکی کا کام کرو، یہ بھی، اور وہ خیر کا کام سے مراد کیا ہے؟ توحید، اور توحید کو قبول کرو، توحید کو حاصل کرو،
اور دوسری ترکیب جو میں ابھی آپ کو بتایا کیا ہے، جو پہلے بتایا آمنو خیر لکم میں اسی طرح کا کیا ہے ایک مقدر کلمہ ہے، یہ نکال لیجیے کیا یہ خیر کا ہے، کا جو کلمہ ہے یہ کیا ہے، خبر ہے، کس کی خبر؟ کلمہ کان کی عبارت کیا ہو جائے گی انتہو عن ذالک، غلط عقیدے سے اور غلط مقولے سے اپنے آپ کو بچاؤ، رک جاؤ، اگر ایسا کرو گے، اگر تم بچ گئے تو یکن الانتہا، یہ تمہارا غلط مقولات کہنے سے رک جانا، یکن الانتہا، غلط بات بکنے سے رک جانا کیا ہوگا؟ یکن الانتہا خیر لکم، تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اس وقت یہ توحید کا کلمہ مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان اللہ الہ واحد، خدا تو بس یکتا ایک ہی خدا ہے، اور وہ خدا ایسا ہے کہ سبحانہ، وہ سبوح ہے، قدوس ہے، اور وہ ہر طرح کے عیب سے، عیب سے، نقصان سے، صلی اللہ خامی سے محفوظ ہے، مبرر اور محفوظ ہے۔ تنزیہ لہ ان یکون لہ ولد، اس بات سے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو یا اس کی کوئی لڑکی ہو یا کہ اس کی کوئی اولاد ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح کے عیوب سے محفوظ ہے۔ اور کہیں یہ عیب کیا ہے؟ ولد کا ہونا باپ کے لیے تو باعث شرف ہے، باعث اعزاز ہے۔ جس آدمی کی کوئی اولاد نہ ہو، جس نے شادی کی ہے اولاد نہیں ہے، بانجھ کہا جاتا ہے، اور معاشرے میں یہ آدمی لاخیرہ کہا جاتا ہے، لوگ اس کو ابتر کے نام سے اور گالی دیتے رہتے ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دم دیتا ہے، مقتوع نسل آدمی ہے، یہ آدمی ایسا ہے کہ اس نے شادی تو کی مگر یہ کہ اس کی اولاد نہ ہوئی، بس اس کی نسل چلے گی نہیں، ختم ہو گئی، جس کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا۔ اگر کوئی بیٹا ہے تو اپنے باپ کا نام لیتا ہے، بھائی کے ساتھ، اگر وہ شریف اولاد ہے اور شریف باپ ہے، اس نے شریف ترقی ہوتی ہے اپنی اولاد کی، تو یہ شریف بیٹا اپنے شریف باپ، محسن باپ کا احسان زندگی بھر مانے گا، اور میرا اس کا دن گاتا رہے گا، بات بات میں اپنے والد کا نام لے گا، اور یہ نام لینا اس کی شرافت کی علامت ہے، نام نہ لینا یہ اس کی کمینگی کی علامت ہے۔ یہ کیا بغیر باپ کے پیدا ہو گیا ہے کہ یہ زندگی میں کبھی اپنے والد کا نام ہی نہ لے، اور ہر باپ اللہ کے بعد سب سے بڑا منعم ہے، سب سے خالق مجازی، اس کو نام دیا جاتا ہے۔ تو ایک شریف بیٹے کو چاہیے کہ اپنے باپ کا ادب احترام کے ساتھ نام لیتا رہے، اس کے انعاموں کو، اس کے احسانوں کو مانتا رہے، اور صغیرہ کا ذکر رکھے، اور اپنے باپ کے لیے دعائے خیر کرتا رہے، انتقال ہو جائے تو، اور انتقال نہیں ہوا ہے، بقید حیات ہے، زندہ ہے، تو اس کی سلامتی، اس کی عافیت اور اس کی حیات کے لیے دعا مانگتا رہے، اور اس کا ادب و احترام کرے، اس کے حقوق کو ادا کرے۔ بہرحال ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک باپ کا، ایک انسان کا بے ولد ہونا یہ عیب ہے۔ ہاں تو یقیناً یہ انسان کا بے ولد ہونا عیب ہے، مگر یہ عیب انسانوں کے لیے ہے اور اللہ کے لیے ہے، اور ہم انسانوں کے لیے تو یہ عیب اس لیے ہے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ ایک انسان کا بیٹا ہوگا تو گویا وہ اپنے باپ کا ذکر خیر کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، یہ باپ جب ضعیف ہو جائے گا تو وہ اس کے بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، بیمار ہوگا تو اس کو سہارا دے گا، کھلائے گا، پلائے گا، اس کا علاج معالجہ کرائے گا، اور اس کو کما کر کے لا کے دے گا۔ بہرحال تو بیٹا اپنے باپ کے لیے بہت بڑا سہارا ہوا کرتا ہے، اور یہ کب؟ جب کہ وہ ضعیف ہو جائے، جب ہی تو سہارے کی ضرورت ہوگی، تب تو یہ سہارا بنے گا۔ جب تک یہ خود کمانے والا ہے، جب تک یہ خود دوڑنے بھاگنے والا ہے، وہاں تک اس کو اپنے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال تو اس بات کو یقین ہے، ہم سب کو یقین ہے کہ ہم سب بوڑھے ہونے والے ہیں، اور بوڑھے ہونے کے بعد بھی ہم ضعیف ہو جائیں گے، اور ہم دوسروں کے دست نگر ہوں گے، دوسروں کے محتاج ہوں گے، تمنا کریں گے، مجبور ہوں گے کہ ہم کسی کا سہارا لے دیں اور کوئی سہارا ہمارے لیے بن جائے۔ بہرحال تو یہ سب باتیں یہ بیٹے سے وابستہ ہیں، اور بیٹے کو سہارا بنانے کی امید رکھتا ہے، بیٹے سے کسی اور پیسہ حاصل کرنے کی، اور علاج معالجہ، دوا دارو وغیرہ اس سے حاصل کرنے، اور کھانا پینا وغیرہ۔
حاصل کرنے کی آدمی توقع رکھتا ہے، بلکہ یقین رکھتا ہے کہ یہ سب میری خدمت کرے گا، مگر کب کرے گا؟ جب ہم بیمار ہوں گے، کمزور ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، تب ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس طرح کا کوئی عجز نہیں ہے، کوئی بڑھاپا اللہ کو لاحق ہونے والا نہیں ہے، اللہ پر کوئی بیماری خدا نخواستہ طاری ہونے والی نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضعیف ہونے والا نہیں ہے، اللہ کو کسی کے دوا کی ضرورت نہیں ہے، خوراک کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کے عیوب سے پاک ہے تو کیوں اپنے لیے غلط کو رکھے گا؟ اور اللہ مرنے والا نہیں کہ مرنے کے بعد اس کا ذکر خیر اس کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کرتے رہے، نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے نہ تھے تو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ حمید تھا اور محمود تھا، اور ساری کائنات اللہ کی حمد و ثنا پاکی بیان کرتی ہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے مر جانے کے بعد بھی، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا باقی رہے گی ابد الآباد تک۔ ابھی تو ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام باقاعد حیات ہیں، مگر یہ کہ اس کے بعد آخر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی تو فنا طاری ہونا ہے، وہ بھی مرنے والے ہیں، جب کبھی مریں گے، مگر یہ کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تو حمید رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر اللہ کے مرنے کے بعد کوئی کرے ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ مرنے والا ہے۔ بہرحال ان تمام عیوب سے اللہ چونکہ پاک ہے، اس لیے اللہ نے یہ کلمہ بڑھایا، کیا سبحان ہے کہ اللہ تو پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، محفوظ ہے، بچا ہوا ہے اس بات سے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس سے پہلے بتا چکا ہوں۔ اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ شرک وغیرہ کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ ہمیشہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کہا ہی کرتا ہے، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ جب ایک بات سب لوگ مانتے ہیں کہ ما فی السماوات اور ما فی الارض اللہ کا مملوک ہے، تو اسی میں اسی آسمان میں اور اسی زمین میں عیسیٰ بھی آ گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے مملوک ہوئے، اور جب اللہ تعالیٰ کے وہ مملوک ہوئے اور اللہ مالک ہوا تو ایک طرف تو گیا اللہ کو، اللہ کے بندے کو عیسیٰ علیہ السلام کو مملوک کہا گیا، یعنی غلام کہا گیا، بندہ کہا گیا، اور ہے ہی واقعتاً بندے اللہ تعالیٰ، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہا جائے کہ وہ بیٹے ہو، وہ بیٹا ہونا، ولد ہونا یعنی ابن ہونا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بیک وقت وہ گیا غلام بھی ہو، یہ تو ممکن نہیں۔ ایک بیٹا ہو اور وہ غلام بھی ہو، غلام ہو اور بیٹا ہو، ہاں مجازن کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ کسی آقا کا کوئی مملوک ہے اور غلام ہے، اور اس آقا کو اپنے اس غلام سے بڑی محبت ہے اور پیار ہے، تو وہ اس کو اپنا بیٹا کہہ کر پکار سکتا ہے، مجازی اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے نہیں۔ تو حقیقت میں کوئی غلام ہو اور وہ بیٹا بن جائے ممکن نہیں، یا بیٹا ہو تو وہ غلام ہو ممکن نہیں ہے، کیونکہ ملک رحم محرم اور طالب، جو آدمی کسی سے رحم محرم کا مالک ہوا فوراً وہ آزاد ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی کا غلام ہے، بازار میں بک رہا ہے، اس آدمی نے خرید لیا اس نیت سے کہ لاؤ میں اس کو اپنا غلام ہی مانوں گا، غلامی کے حصے سے رکھوں گا، اور بیٹا تو ہے ہی، دونوں ہی کام میں ہے، اس مقصد سے اس آدمی نے خریدا نہیں، تو اب یہ ایک ہی رہے گا، یا تو بیٹا ہے یا تو غلام۔ جیسے یہ آپ کی ملکیت میں آیا غلامی ختم، بہرحال تو یہاں جب اللہ تعالیٰ کی مملوک ہر چیز ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے مملوک ہوئے، اللہ کے بندے ہوئے، اللہ کے غلام ہوئے، تو گیا وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ ملکیت تنافی النبوہ، ملکیت کو تنافی البنوۃ، یہ ابنیت اور ولیت کے منافی ہے، تو انہوں نے ذات کی نسبت ہے، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حیثیت وکیل کے، یعنی اللہ تعالیٰ مستقل بالتدبیر ہے، یعنی سارے کا اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے، کسی بیٹے کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں، کسی وزیر کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اپنے کسی جانشین اور اپنے کسی نائب کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا وکیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا مستقل بالتدبیر ہے، اسے اپنی اولاد کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ معنی ہوا کفا باللہ وکیلا کا۔ شہیدن علی ذالک، شہیدن بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا شاہد ہے کہ ہم، وہ اللہ شہادت دے رہے ہیں کہ ہم
مالک ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور وہ ہمارے مملوک ہیں، اور ہم باپ ہوں اور وہ ہمارا بیٹا ہو، ایسا نہیں۔ طرح تو ہم شہادت دے رہے ہیں کہ وہ کلمۃ اللہ ہے، ہم شہادت دے رہے ہیں کہ وہ روح اللہ ہے، اور ہم اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہے، ان اللہ الہ واحد، اس بات کی بھی ہم شہادت دے رہے ہیں کہ خدا تو بس خدا واحد ہے۔ یہ بھی معنی لیا جا سکتا ہے لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ۔ اس سے نگران جو آیا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اے محمد، آپ تو ہمارے صاحب یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی برائی کر رہے ہیں اور ان کی شان میں اچھا کلمہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے پوچھا، بتائیے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کون سی گستاخی کر ڈالی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، خدا نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور آپ نے ان کو تو بندے خدا کہا، عبداللہ ہی کہا، تو یہ گویا عبداللہ کہنا یہ آپ کی توہین ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائے کہ نہیں، اگر ہمارے پیغمبر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ ہی کہا تو کون سے اچنبے کی بات ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے تھے اسی وقت تو انہوں نے بچپن میں ماں کی گود میں ہی تھے، بولنے پر اس زمانے میں تاکہ عام طور پر بچہ نہیں ہوا کرتا ہے، اسی زمانے میں آپ گویا ہوئے اور آپ نے یہ فرمایا، پہلا کلمہ جو ان کی زبان سے نکلا تھا سورہ طٰہٰ میں آپ پڑھ چکے ہیں، کیا فرمایا تھا؟ انی عبداللہ، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ۔ اللہ کے بندے تو بہت سارے ہیں، مگر اس نے یہ پہلے جملے نے نفی کر دی کہ میں معبود نہیں ہوں، میں بندے خدا ہوں، ایک بات۔ اور عام انسانوں کی طرح نہیں، البتہ عام انسانوں سے بہت بڑا ہوں، یہ کوئی تکبر والی بات نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا ہوں۔ اگر یہ کہا کہ آتانی الکتاب یا میں رسول ہوں تو یہ تعارف ہے، تعریف نہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، کبھی کوئی آدمی اپنا تعارف ذکر کر سکتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ تعارف اور تعریف کے اندر بہت لطیف فرق ہے، یعنی لطیف فرق معنی سمجھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آدمی اگر اپنا تعارف کبھی کرانا چاہے گا تو حد تجاوزی کر سکتا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اپنا تعارف بھی نہ کرائے، اور اگر تعارف کرانے کی ضرورت پیش آئے تو تعارف کے حد تک ہی رہے، اس سے آگے قدم نہ بڑھائے ورنہ تعریف ہو جائے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا تعارف ان آیات میں بیان فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے تم لوگوں نے یہ مانا کہ ہمارے پیغمبر نے محمد رسول اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بندے خدا کہہ کر کے ان کی برائی کی، نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے بندے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، جو کوئی آدمی جس قدر زیادہ بندگی کرے گا اللہ کی اور جس قدر بندگی میں آگے بڑھے گا اسی قدر اللہ کا محبوب ہے، اور اسی قدر اسے سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بندگی میں بہت آگے بڑھ گئے تھے، بے پناہ بندگی کرتے تھے، بندگی یعنی قلب کے اعتبار سے اولاً اور ثانیاً زبان اور جوارح کے ذریعے، زبان اور جوارح کے ذریعے بندگی تو لوگ جانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم لوگ چلو بندگی میں آگے بڑھے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کو چونکہ وہ بندگی میں بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو اسراء سے اور معراج سے نوازا، ہم بھی خوب بندگی کریں تو ہم کو بھی اسراء اور معراج سے اللہ نواز دے گا، تو ہم بھی بندگی کریں، مگر بندگی کا معنی ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ زیادہ تہجد پڑھیں، لمبا قیام کریں، زیادہ تلاوت کریں، زیادہ نوافل پڑھیں، زیادہ صدقات دیں، بہت اچھا، یہ سب بھی بندگی ہے یقیناً، مگر یہ ساری بندگیاں آپ کی بندگی، یاد رکھیے ساری بندگیاں آپ کی بندگیاں ہوں گی تب جبکہ پہلے آپ قلب سے دماغ سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اور اللہ تعالیٰ کو اسی طرح سمجھیں مانیں جس طرح کے سمجھنا اور ماننا چاہیے، یعنی یہ اسی وقت ہوگا جب کہ آپ کل کے سبق میں نے ذکر کی عادت بندی کی تھی، یہ اسی وقت ہوگا جب کہ آپ رسوخ فی العلم حاصل کریں گے، تو یہ عبادت کوئی بھی عبادت آپ کی قبول اسی وقت ہوگی جب کہ وہ علم کیا کہ علم کی روشنی میں ادا کی جائے گی، لہذا علم امام ہے اور پیشوا ہے اور قائد ہے، مقتدا ہے، اسی کے ابتدا میں ساری تہجدیں اور ساری تلاوتیں اور ساری ریاضات
سارے مجاہدات چلیں گے، اگر اس روشنی کے علاوہ کوئی آدمی اپنے اجتہاد سے ادا کرے گا طلوع شمس کے وقت، استوائے شمس کے وقت عبادت کرے گا کہ ہم ہر وقت عبادت کریں گے، حتیٰ کہ اس وقت بھی عبادت کریں گے، ہم تمام دنوں میں روزہ رکھیں گے، حتیٰ کہ 5 دنوں میں بھی روزہ رکھیں گے، نہیں، یہ غلط ہے۔ پر یہ علم سے بھٹکا ہوا آدمی ہے، یہ جاہل ہے، اس وجہ سے بقرعید کی اور عید کی نماز کے لیے ہم پہنچتے ہیں، اس سے پہلے نوافل پڑھنے لگے، یہ کیا ہے کہ دینداری کا مظاہرہ ہے، ریا کا ہے، دین سے ہٹی ہوئی بات۔ جتنا بتایا جائے اتنا پڑھائی علم پہلے حاصل کیا جائے، اسی کے بعد بندگی کی جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بندگی اللہ کے بندے تھے، اللہ کا بندہ ہونے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کراہے آر محسوس نہیں کرتے تھے، بے عزتی اپنی محسوس نہیں کرتے تھے، اسی میں ان کا اعزاز تھا، اور سمجھ بھی رہے تھے کہ ہم بندے خدا ہیں۔